حال دل ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا، قطع رحمی سے سب کچھ اجڑ گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بے شمار فضائل ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کو ان کی کوتاہیوں، کمیوں، عیبوں کے باوجود معاف کرتے رہنا۔ ہر رشتہ دار سے لڑائی جھگڑا مول نہ لینا، بلکہ وہ برا کرتے جائیں تو بار بار اچھا کرتے جانا۔ اگر پھر وہ بار بار برا کریں تو پھر بار بار اچھا کر کے ان کو معاف کرتے جانا۔ اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ وہ اچھا کریں تو اچھی بات ہے، پھر وفا نہ ہوئی، بلکہ وہ برا کریں تو تم اچھا کرو۔ اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ فرمایا، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تیرا حق چھینے تو اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے۔ میں نے ایک نہیں کئی گھرانے ایسے دیکھے کہ بہو آئی اور اس نے آتے ہی سب کو جدا کر دیا، یا ساس نے کسی کو کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا، سب سے لڑائی، سب کا جھگڑا اور سب کے عیبوں کو لے کر بیٹھ جانا۔ سچ پوچھے، جتنے بھی ہمارے مزاج میں معافی بڑھتی جائے گی، درگزر بڑھتا جائے گا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تعلق بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں آخرت بہتر ہوگی، وہاں دنیا میں انوکھی برکات اور انوکھے کمالات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک گھر کا قصہ یعنی کہ سچی کہانی کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ ہنستا بستا گھر، ساس فوت ہو گئی، سسر فوت ہو گیا، دو بھائی گھر میں رہتے ہیں۔ ایک بہو نے آتے ہی گھر میں کینچی چلائی، دوسری بہو میرے کہنے پر صبر حوصلہ کرتی چلی گئی۔ صابر بہو کو اللہ نے بیٹوں اور رزق اور دولت سے نوازا اور مسلسل نواز رہا ہے، اور جس نے حسد، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑا کو ہر وقت مول لیا، اس کا رزق بھی کیا، بیٹے بھی کیے، زندگی کا سکون بھی کیا۔ حیرت انگیز انوکھی بیماریاں اس کی ہڈی ہڈی اور ریشہ ریشہ میں بس گئی ہیں۔ یہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قطع رحمی انسان کا رزق، صحت اور سکون چھین لیتی ہیں۔ آئیں آج کے بعد ہم فیصلہ کریں، رشتہ داروں کی زیادتیوں کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ضرور انصاف اور اللہ انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھ سے بہت سخت ناراض ہیں۔ میں نے 2 ہفتے پہلے آپ کے پاس آنا تھا، مگر میرے مالی حالات اس قدر خراب تھے کہ میرے پاس پٹرول کے پیسے نہیں تھے۔ 10 دن 300 روپے میں گزارے۔ میں نے مارچ کے آخری ہفتے اور اپریل میں بھی 10 دن ایک وقت کا کھانا کھایا، اور شوہر نے بھی صرف ایک وقت کا کھانا کھایا۔ بچوں کو 7 دن میں نے سادہ چاول کھلائے۔ اللہ سے بہت مانگا، بہت تسبیح پڑھی، لیکن 10 دن کچھ نہ ہوا۔ میرا بہت مذاق اڑایا گیا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، مگر جنہوں نے دیکھا، کسی سے سوال نہیں کیا اور نہ ہی خود اپنی زبان سے حالات بتائے۔ شوہر نے مجھ سے کہا، میں کہیں سے ادھار چیزیں لے آتا ہوں،
میں نے اسے منع کر دیا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، آپ کی بے عزتی ہوگی۔ بہت صبر سے کام لیا، یہ مشکل وقت اپنے اثرات چھوڑ گیا۔ میرے اندر کی ساری بتیاں بجھی ہیں، میں تو کسی بھی قابل نہیں۔ میں یہ 10 دن کب تک نہ بھولوں گی، جب میرے پاس پیسے آئے، پھر میرے اور میرے بچوں کا ہر لقمے اور ہر چیز پر شکر ہی شکر تھا۔ میں اسی دن سے کوشش کر رہی ہوں کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ لکھتے ہوئے میرے آنسو آنکھوں میں ہیں۔ میں نے کیسے حالات دیکھے، اب میں ہر وقت اپنے آپ کو کوستی رہتی ہوں، ہر سانس میں استغفار اور شکر ہے۔ یہ 10 دن کی یادیں میری قبر تک کا ساتھی ہیں۔ کبھی بھی اونچی اڑان آ گئی تو یہ 10 دن فوراً واپسی کا ذریعہ ہیں۔ تسبیح خانے میں آنے سے پہلے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مرشد کیا ہوتے ہیں، میں تو صرف تسبیح خانہ دیکھنے آئی تھی۔ یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے، ہر وقت ایک ڈر سا ہی لگا رہتا، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ میرا تو سب کچھ